یہ دوسرا رخ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ انسان اب وہ نہیں رہا جیسا کہ پہلے زمانے میں تھا۔ عورتیں بھی بدل گئی، مرد بھی بدل گئے، بچوں کو تعلیم پسند نہیں رہی، کھیل کود پسند ہے، بد اخلاقی، بد کرداری، بدتمیزی، آوارہ گردی، بد چلنی ان کا معمول ہو گیا۔ مرد بال بڑھا کر، داڑھی مونچھ منڈا کر عورتیں بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عورتیں بھی بال کٹوا کر مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عورتیں بیوٹی پارلر جاتی ہیں بالوں کی کٹنگ کے لیے، وہاں کیا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کروں گا۔ مرد رنگین کپڑے پہننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عورتیں نیم برہنہ ہو چکی اب کپڑے اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لوگوں، کیا یہ قیامت کے آثار نہیں ہیں؟ مرد اور عورتوں میں حیا شرم باقی نہیں رہی، مذہب روحانیت سے تو انسان خالی ہو چکا، انسان پیسہ کمانے کی مشین بن چکا ہے۔ منافقت، جھوٹ، فریب کا دورہ ہے، تجارت صحیح اصولوں پر نہیں رہی، ناپ تول میں کمی ہو چکی، ایک دوسرے کو بے وقوف بنانا عام ہو چکا، ہر چیز نقلی مل رہی ہے، ملاوٹ کا بول بالا ہے، زناکاری، جوا، نشے بازی عام ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بتاؤ لوگوں، آپ ہی جواب دو، کیا یہ قیامت کے آثار نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں، انسان اپنی فطرت کو بدلنے اور قدرت کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کھانے پینے کی کسی چیز میں مزہ نہیں رہا، الفت اور محبت کا پتہ نہیں، انسان خود غرض بن چکا، دولت کا پجاری بن چکا، چیزوں کا رنگ وہی ہے دوستوں مگر سائز چھوٹا ہو گیا، مزہ بدل گیا۔ یہ سب کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے میرے دوستوں، کیا یہ قیامت کے آثار نہیں ہیں؟ اسے دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ یہ قیامت کے آثار ہیں۔ عورتیں دفتروں میں کام کر رہی ہیں، عورتیں دکانوں پر سیل کر رہی ہیں، عورتیں بازاروں میں شاپنگ کر رہی ہیں، عورتیں ہوٹل کا کھانا پسند کر رہی ہیں، گھر کا پکانا کھانا پسند نہیں رہا، زندگی بے مقصد ہو چکی، جینا مشکل ہو گیا، سکون راحت نایاب ہو گیا، ہر ایک حیران پریشان، ہر طرف مہنگائی کا رونا ہو گیا، سب توبہ کرتے ہوئے خدا کی پناہ مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، دنیا تباہ ہونے والی ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، کیا یہ سب قیامت کے آثار نہیں ہیں؟ نوجوانوں ذرا غور سے سنو، یہ وہ زمانہ بھی تھا، ہر طرف اچھائی اچھائی تھی، ہر طرف سکھ تھا، چین تھا، جس سے ہمارے معمر بزرگ حضرات زیادہ واقف ہیں۔ ہر چیز اچھی تھی، خالص تھی، پاک اور صاف تھی، ملاوٹ نہیں تھی، ہر چیز کی افراط تھی اور ڈھیروں اناج تھا، میوے پھلوں کی خریداری گنتی سی نہیں، ٹوکریوں سے ہوا کرتی تھی، بازار بھرے ہوئے تھے، کوڑیوں کے مول میں ہر چیز ملتی تھی۔ مال کا بازار سے غائب کرنا اور پھر مہنگا کرنا یہ تو دنیا کو معلوم ہی نہیں تھا اس وقت، کسی قسم کی ملاوٹ یا دھاندلی نہیں ہوتی تھی، مہنگائی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، بڑوں میں مروت تھی تو چھوٹوں میں ادب تھا، عزیز و اقربا کا خیال محلے والوں میں، ایک دوسرے سے ہمدردی، بڑوں کے سامنے کوئی ننگے سر بھی نہیں جاتا تھا، نہ آنکھ ملا کر بات کر سکتا تھا،
گردن بڑوں کے سامنے اٹھتی نہیں تھی، والدین کی خدمت، غریبوں سے ہمدردی ہر ایک اپنا فرض سمجھتا تھا۔ بھویں ساس کو دیکھ کر سر پر اوڑھ لیتی تھی، خوشی اور غمی میں سارا کنبہ جمع ہو جاتا تھا، محلے والے سکھ دکھ میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ گنی چنی چند ہی بیماریاں ہوتی تھیں اس زمانے میں، ہیضہ، پلیک، ملیریا، ٹائیفائڈ، اگر کسی کو دق ہو گیا تو بہت بڑی بات تھی۔ نہ دل کی بیماری تھی، نہ بلڈ پریشر تھا، نہ دماغی امراض تھے، نہ اعصابی امراض تھے، سرطان وغیرہ تو تھا ہی نہیں۔ جناب، عورتیں بھری ہوئی ہنڈی سے یا بگونے سے 2 چمچے کھانا اور 1 چمچہ سالن سر پر پلو اوڑھ کر نکالتی تھی اور اللہ کے نام پر فقیروں کو دے دیتی تھی۔ باقاعدہ نماز پڑھ کر اللہ سے رزق اور روزگار میں ترقی کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ پیسہ ڈھیلا بچا بچا کر کسی مٹی کی ہنڈی میں جمع کرتی تھی اور وقت پڑنے پر وہ برتن لا کر اپنے مرد کے سامنے مشکل کے وقت رکھ دیتی تھی تو مرد کو نئی ہمت آ جاتی تھی۔ ایسا ایماندارانہ ماحول تھا، غریبی میں بھی گزارا کر لیتے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ بھرم کی زندگی تھی، سادگی اتنی کہ کوئی تکلفات اور دکھاوے کو جانتا بھی نہ تھا۔ پردے کا اتنا سخت اہتمام تھا کہ عورتیں سواری سے اترتی نہ تھیں جب تک دونوں طرف پردے پکڑے نہ جاتے۔ ہمارے بڑوں کے کندھے پر اسی بارکس میں، اسی گلیوں میں ہماری آنکھیں دیکھی ہیں، ہمیشہ بڑوں کے کندھوں پر رومال ہوتا تھا۔ راتوں میں عورتیں سامنے اگر آتی تو رومال منہ پر ڈال کر دیوار کی طرف منہ کر کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہے وہ نقشہ؟ آج اس کا یہ نوجوان تصور بھی کر سکتے ہیں؟ جب عورتیں گزر جاتی تو پھر اپنا راستہ لیتے تھے۔ ہوٹل میں کھانے والوں کو لوفر کہتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ اس زمانے کی کتنی خوبیاں گناؤں دوستو، وقت تھوڑا ہے۔ جو ایک خواب تھا اب وہ خواب پھر کبھی نظر نہیں آئے گا۔ برخلاف اس خواب کے آج کی عورتوں پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ عورت نہیں اپنی بھویں تراش رہی ہیں، اس جگہ پینٹ کا استعمال ہو رہا ہے، بال کاٹ کر گردن سے اوپر بکھیر دیے گئے ہیں، ناخن بڑھا کر اس پر پینٹ ہو رہا ہے، اچھے بھلے گھنگھر والے بالوں کو سیدھا کرایا جا رہا ہے، باقاعدہ عورتیں اپنی شیونگ بنا رہی ہیں، ہاتھوں اور پنڈلیوں کے بال نکالے جا رہے ہیں، جلد کو چکنا کیا جا رہا ہے، قسم قسم کے پاؤڈر وغیرہ استعمال کیے جا رہے ہیں، بیوٹی پارلر میں بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے گرم ٹوپیاں پہنا کر گھنٹوں بٹھا دیا جاتا ہے اور ہاتھوں میں فاران کے نیم اوریاں رسالے دے دیے جاتے ہیں۔ اسے دیکھو، ان تصویروں کو دیکھ کر انتخاب ہوتا ہے کہ میری شیونگ اور بال کس طرح بنانا چاہیے۔ جب عورتوں کا یہ حال ہو چکا ہے دوستو تو آپ خود بتائیے کہ یہ قیامت کے آثار نہیں ہیں؟ یہی نیم اوریانی رسالے اور بھڑکاوے عورت کو خراب کر رہے ہیں۔ عورتیں جب ناول پڑھ رہی ہیں تو پھر دینی لٹریچر پڑھنے کی فرصت کہاں ہے؟ پیاری ماں اور بہنوں، جسم کو خوبصورت بنانا ضروری نہیں ہے بلکہ روح کو خوبصورت بناؤ، اور پسندیدہ بنانا روح کو ضروری ہے۔ تم اپنے چہرے سے زیادہ دل اور دماغ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے اور دماغ وسوسے پیدا کرنے کا گھر ہے۔ دل کو پاک صاف کر لو تو دماغ خود بخود پاک ہو جائے گا۔ دل میں ٹیڑھا پن ہو تو دماغ ورغلاتا رہے گا۔ غرض میرے دوستو، یہ دنیا فانی ہے، وہاں کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اور ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا نصیب فرمائیں، اور
اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.